اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات کو بتایا تھا کہ مسلمان غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، وہ کفار سے مقابلے کے لیے بڑے بےتاب رہتے تھے، تو اس کے بارے میں ذکر ہے وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، اور البتہ تحقیق تم آرزو کرتے تھے موت کی، یعنی تم یہ کہتے تھے کہ شہادت کا موقع آئے تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان دیں گے، من قبل ان تلقوہ، پہلے اس سے کہ تم موت کے ساتھ ملاقات کرتے۔ تو میں نے جیسے بتایا کہ جو لوگ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ان کے جذبات بڑے تیز تھے، وہ دشمن سے ٹکر لینے کے لیے بےتاب تھے اور خواہش کرتے تھے کہ جہاد کا کوئی موقع میسر آئے تو انہیں بھی شہادت جیسا جام بلند جام نصیب ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تو پہلے تو تم آرزو کرتے تھے کہ آئندہ کوئی موقع آئے گا تو ہم بھی اپنی جرت کا مظاہرہ کریں گے، فقد رأیتموہ، پس تحقیق تم دیکھ چکے اس کو، یعنی موت کو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم بخوبی دیکھ رہے ہو کہ وہ شہید ہو گیا، وہ شہید ہو گیا، وہ شہید ہو گیا، یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، تم نے اپنی آنکھوں سے موت کا منظر دیکھ لیا۔ اور اس معرکے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، چہرہ اقدس زخمی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی، وہ شہید ہو گئے۔ چونکہ افراتفری کا موقع تھا تو اپنوں نے بھی یہی سمجھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، دشمنوں کو موقع مل گیا تھا، انہوں نے یہ خبر مشہور کر دی کہ ان محمدً صلی اللہ علیہ وسلم قد قتل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ تو اس خبر کا مشہور ہونا تھا کہ کافروں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی، تو مسلمانوں کے سارے غم غلط ہو گئے۔ اس چیز کا اندازہ آپ حضرات اس واقعے سے لگائیں کہ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک صحابی رسول تھے، غزوہ احد میں یہ شہید ہو گئے۔ ان کی اہلیہ جن کا نام ہند تھا، یہ اپنے گھر میں مدینہ طیبہ میں آٹا گوندھ رہی تھی، کسی نے اطلاع دی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو یہ اسی طرح آٹا چھوڑ کر باہر گلی میں آ کر کھڑی ہو گئی، احد کی طرف سے آنے والے آدمیوں سے پوچھتی تھیں کہ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا؟ تو اس نے مجاہدین نے کہا کہ تمہارا باپ شہید ہو گیا ہے، تمہارا بھائی شہید ہو گیا ہے، تمہارا خاوند شہید ہو گیا، تمہارا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ وہ دیوانہ وار کہنے لگی کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھتی ہوں، ان کے بارے میں مجھے بتاؤ کہ آپ کا کیا حال ہے۔ حالانکہ عورت کے لیے یہی رشتے سرمایہ ہوتے ہیں، باپ کا رشتہ، شوہر کا رشتہ، بیٹے کا رشتہ، یہ سرمایہ ہوتے ہیں، مگر اس عورت کو صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی۔ کہنے لگی کہ یہ بتاؤ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ آنے والے نے بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف زخمی ہیں، مگر زخم اتنے خطرناک نہیں ہیں کہ باعث تشویش ہوں۔ تو حضرت ہند کہنے لگی کل مصیبت بعدک جلل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگی کہ تیرے ہوتے ہوئے سب مصیبتیں ہیچ ہیں، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں وہ سب زندہ ہیں۔ حضرت مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو منظوم انداز میں اس طرح بیان کیا ہے کہ میں بھی اور باپ بھی اور شوہر بھی برادر بھی فدا، اے شہیدیں تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم۔ اسے اندازہ کرو کہ عورت نے سارے صدمے سنے، جب معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، سارے قربان ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو سب زندہ ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سے صحابہ اکرام کو بڑا صدمہ تھا، جس کی وجہ سے بددلی پیدا ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ فرمایا وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول، قد خلت من قبلہ الرسل،
تحقیق گزر چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسول، افاماتا، بھلا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں، او قتلا، یہ شہید کر دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تم پلٹ جاؤ گے اپنی ایڑیوں کے بل، کیا دین سے پھر جاؤ گے، یعنی کفر اختیار کر لو گے؟ اس میں لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ جنہوں نے ہمت اور جرت کا ثبوت نہیں دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، خود خدا نہیں ہے، ایک نہ ایک دن دنیا سے ان کو چلے جانا ہے، ازلی اور ابدی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، نبی رسول کی زندگی ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے، لہٰذا رسول کی موت کے بعد مسلمانوں کا دین سے پلٹ جانا یہ ہرگز جائز نہیں، بلکہ مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جائیں تو جو امانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سپرد کی ہے وہ اس کو آگے پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تو پیغمبر آئے، بعض کی طبعی طور پر وفات ہوئی، بعض طبعی طور پر اس دنیا سے رخصت ہوئے، بعض کو شہید کیا گیا، جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍ، چوتھے پارے میں، اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو ناحق، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ، چھٹے پارے میں، اور ان کا نبیوں کو ناحق قتل کرنا۔ تو بہت سارے پیغمبر تھے جو شہید ہوئے، ایک دفعہ تو ظالموں نے ایک دن میں 43 پیغمبروں کو شہید کر دیا، حضرت شعیب علیہ السلام کو شہید کیا گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ تو پیغمبروں کے قتل کا ذکر تو قرآن پاک میں موجود ہے، تو اس سے زیادہ وزنی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ لہٰذا یہ جو بعض جاہلوں نے یہ مشہور کیا ہوا ہے نا کہ پیغمبر کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، پیغمبر پر چھری نہیں چل سکتی، یہ سب خرافات ہے، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو پیغمبروں کو طبعی موت بھی آتی ہے اور شہید بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کا مشن ختم ہو جاتا ہے، وہ جو کاز لے کر آئے تھے وہ کاز ختم ہو جاتا ہے، نہیں، بلکہ مشن زندہ رہتا ہے، امت کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو شخص پھر جائے گا اپنی ایڑیوں پر، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، بس وہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کا نقصان نہیں پہنچائے گا، یعنی اس نے اپنا ہی نقصان کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، کیونکہ کلمہ چھوڑے گا، اسلام چھوڑے گا تو اللہ کا کیا نقصان ہوا؟ ساری کائنات اگر جو ہے وہ اللہ کی نافرمان ہو جائے تو اللہ کے نظام میں ایک رتی برابر فرق نہیں آتا، اور ساری کائنات اللہ کی فرما بردار بن جائے تو رب تعالیٰ کی عزت میں یہ لوگ اضافہ نہیں کر سکتے۔ تو رب تو وہی ہے، اور یہ جو نیکیاں ہیں، یہ برائیاں ہیں، یہ سب اب تمہارے واسطے ہیں، ان کے انجام کا تعلق بھی انسان کے ساتھ ہے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو، مطلب یہ ہے کہ وہ ثابت قدم رہنے والوں کو اچھا بدلہ دے گا۔ مسلمانوں کو کسی حالت میں بد دل نہیں ہونا چاہیے، دنیا میں کسی کو دوام نہیں ہے، کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ قائم و دائم ہے۔ جب تمہیں معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو تمہارا کام یہ تھا کہ ہمت سے آگے بڑھتے اور کام کو سنبھالتے اور چلاتے، نہ کہ دل چھوڑ کے بیٹھ جاتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کے بعد امت کی ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے کر آئے تھے، جو کاز لے کر آئے تھے، اس مشن کو آگے تک پہنچانا، دوسرے لوگوں تک پہنچانا، دوسرے لوگوں کو اس مشن کی دعوت دینا، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس ذمہ داری کے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔